السلام علیکم جی فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹس، میں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم نے پوئم نمبر 16 جس کا نام ہے گاڈس ایٹریبیوٹس، اس کو ڈسکس کرنا ہے۔ یہ پوئم گاڈس ایٹریبیوٹس کا مطلب ہوتا ہے صفات باری تعالیٰ۔ ان کو لکھا ہے، اس نظم کو، اس کے جو آتھر ہے ان کا نام ہے جلال الدین رومی، اور اس نظم کو بعد میں انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا تھا ڈاکٹر نکولسن نے، ٹھیک ہے نا۔ تو چلیں اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایزی نظم ہے اور بہت ایزیلی انشاءاللہ آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ گاڈس ایٹریبیوٹس کہتا ہے رائٹر، اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کے بارے میں پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کون کون سی ہیں، ٹھیک ہے نا، ساری نہیں، 3 صفات کا ذکر کیا گیا ہے اس میں، وہ کون سی ہیں اور ان صفات کا مطلب کیا ہے، اور ہمارے لیے ان صفات میں ہمارے لیے میسج اور پیغام کیا ہے، ہم نے اس کو ریڈ کرنا ہے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں God calls himself seeing to the end that God جو اللہ تعالیٰ ہے، خدا تعالیٰ ہے، calls کہلاتا ہے himself خود کو، اللہ تعالیٰ خود کو کہلاتا ہے seeing دیکھنے والا، بصیر دیکھنے والا، اللہ تعالیٰ خود کو کہلاتا ہے دیکھنے والا to the end۔ یہاں پر اینڈ کا مطلب آخر نہیں ہے، یہاں پر اینڈ کا مطلب ہوگا اس مقصد کے لیے۔ اللہ تعالیٰ خود کو دیکھنے والا کہلاتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں بصیر ہوں، ٹو دی اینڈ، اس مقصد کے لیے۔ کس مقصد کے لیے؟ دیٹ ہز آئیز، کہ اللہ کی جو نگاہ ہے، جو آنکھیں ہیں، جو نگاہ ہے، میں اسکیئر یو، تمہیں ڈرا سکے فرام سننگ کہتے ہیں، سن کہتے ہیں گناہ سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ آپ کو گناہ سے بچا سکے، ڈرا سکے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ رائٹر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا جو صفاتی نام بصیر دیکھنے والا کیوں رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود کو کیوں کہلاتے ہیں کہ میں بصیر ہوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو، یعنی کہ بصیر کا جو صفاتی نام اپنے لیے اس لیے رکھا تاکہ ہم گناہوں سے بچ سکیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں۔ ہم جو بھی کر رہے ہیں، دنیا کے جس بھی کارنر میں چلے جائیں اور جہاں مرضی چھپ کر بیٹھ جائیں اور جہاں پر بھی ہو، اللہ تعالیٰ ہماری ایک ایک موومنٹ کو دیکھتا ہے، ہماری ہر حرکت کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ یعنی کہ جب ہم کسی گناہ کی طرف جائیں گے تو ہمارے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ ناؤ دا گاڈ از لوکنگ ایٹ اس، کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب ہمارے دل میں یہ ہوگا کہ اللہ جو ہے ہمیں وہ دیکھ رہا ہے، دین وی شل ناٹ کنٹیکٹ ٹو دا سنس، کہ ہم جو کنٹیکٹ نہیں کریں گے سن کی طرف، گناہ کی طرف مائل نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ دین وی شل اوائڈ ایول ایکشنس، جو برائیاں ہیں ان سے ہم بچیں گے۔ کیوں؟ جب بھی ہم کسی برائی کو کرنے جائیں گے یا برائی کی طرف جب بھی ہم مائل ہوں گے تو ہمارے ذہن میں ہوگا کہ اللہ ہمیں کیا کر رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے ہمیں ڈرانے کے لیے یہ بصیر، یہ نام، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے ڈر سکیں کہ کوئی بھی ہم کام کریں تو ہمارے ذہن میں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ نیکسٹ ہے God calls himself hearing to the end that you may call your lips against foul discourse۔ God اللہ تعالیٰ، خدا تعالیٰ calls himself خود کو کہلاتا ہے hearing، hear کہتے ہیں سمیع کرنا، سمیع، to the end اس مقصد کے لیے that you may close کہ تم بند کر سکو your lips اپنے ہونٹوں کو against foul discourse۔ foul کہتے ہیں غلیظ، یعنی کہ آپ کوئی غلط بات نہ کریں، کوئی غلط بیانی نہ کریں، غلط بات نہ کریں، بےہودہ بات نہ کریں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود کو کہتا ہے سمیع، ٹھیک ہے، سامع ہے، وہ سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں۔ ہم جو بھی کہتے ہیں، چاہے ہم اونچی آواز سے کہتے ہیں، چاہے ہم آہستہ آواز سے کہتے ہیں، جیسے بھی ہم بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر ہمیں کوئی بیٹا سننے والا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔
تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہر بات کو سنتا ہے. تو جب ہم کسی کوئی رانگ اسٹیٹمنٹ، غلط اسٹیٹمنٹ دینے جائیں، کسی کو غلط بات کہنے جائیں، یا کوئی غلط بات کوئی بھی کہنا جائے، تو ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہمیں سننے والا اللہ ہے اور وہ ہماری ایک ایک بات کو سن رہا ہے. تو پھر انسان کو چاہیے کہ جب بھی وہ کوئی بات کہے تو پھر دل میں ہونا چاہیے، اس کے ذہن میں ہو کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، تو وہ کبھی غلط بیانی نہ کرے اور کوئی غلط بات نہ کہے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے خود کو کہا کہ میں سننے والا ہوں، ہر بات کو اللہ تعالیٰ سننے والا ہے. ٹھیک ہے نا. God calls himself knowing. اللہ تعالیٰ نے خود کو کہا کہ knowing. ٹھیک ہے نا. کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کیا ہے؟ جاننے والا، علیم ہے. to the end، اس مقصد کے لیے that you may be afraid of him to plot an evil، تم اس سے ڈر سکو. plot کا ترجمہ یہاں پر ہوگا جب تم کریں کسی چیز کو برائی کی طرف مائل ہوں. ٹھیک ہے نا. کوئی برا کام کریں تو ہمیں یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کر رہا ہے، دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں. جو بھی ارادے کرتے ہیں، ہمارے دل میں کوئی بھی ارادہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ارادے کو بھی جانتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے رائٹر ہمیں کہتا ہے کہ ہمیں کوئی ارادہ، کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہیے، کسی غلط نیت سے بھی کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے ارادوں کو بھی جانتا ہے. کوئی ایسی بات جو ابھی تک ہمارے ہونٹوں پر بھی نہیں آئی، تو اللہ تعالیٰ تو اس کو بھی جانتا ہے، اور جو بات ہمارے دل میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں. تو اس لیے پھر یعنی کہ دل کو رازوں کو بہتر جاننے والا ایک اللہ کی ذات ہے جو ہمارے دلوں کے رازوں کو بھی جانتی ہے، چاہے وہ ہمارے ابھی تک منہ پر بھی نہ آئی ہو. ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ہر دل کے راز کو جاننے والا ہے. تو اس لیے یہ ہمیں چاہیے کہ ہم برا نہ سوچیں. ٹھیک ہے نا. برائی کی طرف مائل نہ ہو، برا نہ سوچیں، ایون ایکشنز کے بارے میں نہ سوچیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے تو دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر ڈاکٹر کہتا ہے کہ دیز آر ناٹ میئر ایکسیڈنٹل نیمس آف گاڈ، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے، میئر کہتے ہیں صرف، محض، ایکسیڈنٹل کہتے ہیں حادثاتی نام. اللہ تعالیٰ کے یہ حادثاتی نام نہیں ہے، یعنی کہ یہ نام نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے نام رکھ دیے گئے یا کوئی صفات، یہ حادثاتی طور پر وجود میں آ گئے. جیسا کہ ایز اے نیگرو میں بی کال کمفور، جیسا کہ ایک نیگرو حبشی اس کو کمفور کہا جائے. ٹھیک ہے نا. اب دیکھو کمفور جو ہوتا ہے اس کا رنگ تو سفید ہوتا ہے اور حبشی کا رنگ تو کالا ہوتا ہے. آدھی بات سمجھنا، کافور تو سفید ہوتا ہے اور حبشی کا رنگ کالا ہوتا ہے، اس کو کافور کہہ جائے تو اب وہ کافور تو نہیں بن جائے گا نا. ٹھیک ہے نا. اس کو یہ ایک ایڈیشنل نیم ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو نام بیان کیے، صفاتی بیان کی، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام ہے، کوئی ایکسیڈنٹل نیم نہیں ہے. جیسا کہ میں نے حبشی کو کہا، یہ حبشی کی صفاتی نام نہیں ہے، اس کی صفت کالا ہونا ہے، اس کی صفت سفید ہونا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. کسی وجہ سے اس کو کہہ دے گا کمفور، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے جو نام دیے گئے، یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے، اللہ کے ذاتی نام ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے جو کام ہے ان کو بھی شو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسے نہیں کہ آپ کسی کو کہہ دو کہ بھائی کوئی آدمی ہے، آپ کہہ دیں یہ لائن ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شعر بن گیا، وہ تو اس کو بس ایک نام گیون ہے، اس کے اندر وہ صفت نہیں ہے، اس کے اندر وہ کوالٹیز نہیں ہے. اس کو ایسے کیسے نہیں کہہ دے تم شعر ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شعر بن گیا. ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام ہے، صفاتی نام ہے. سو آر دیز نیمز ڈرائیوڈ فرام گاڈس ایٹریبیوٹس، ان ناموں کو ڈرائیو کہتے ہیں، اخذ کیا گیا ہے فرام گاڈس ایٹریبیوٹس، اللہ تعالیٰ کے صفات سے. ان نام کو اللہ تعالیٰ کی صفات سے لیا گیا ہے، ایکسیڈنٹل حادثاتی طور پر نہیں دیا گیا. ٹھیک ہے نا. اینڈ نوٹ میئر وین کہتے ہیں فضول ٹائٹل کہتے ہیں لقب کو. ٹھیک ہے. یہ کوئی فضول لقب نہیں ہے. آف دی فرسٹ کاز، یہاں پر فرسٹ کاز سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہے نا، یہ ان کے جو فضول ٹائٹل نہیں ہے، لقب نہیں ہے، بلکہ یہ جو ایٹریبیوٹس ہے اللہ تعالیٰ کے جو کام ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، ان کو بھی شو کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. کہ دیکھنا، اللہ تعالیٰ ہر انسان کو دیکھتا ہے، ہر چیز کو، دنیا کے ذرے ذرے کو دیکھ سکتا ہے. اگر رات کی کالی رات ہو، اور کالی رات میں اگر کالی جو چونٹی ہوتی ہے وہ بھی زمین پر اگر وہ ہو تو اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے یہ صفاتی نام ہے، ذاتی نام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہ کام کو یہ شو کرتے ہیں، یعنی کہ یہ حادثاتی طور پر نام نہیں تھے. ٹھیک ہے نا. تو یہ نظم تھی، اس کا ترجمہ تھا، اس کی ٹرانسلیشن امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا.
تو اس کو نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ میں اس کے جو امپورٹنٹ کویسچنس ہیں ان کو بھی ریوائز کر دوں گا، ٹھیک ہے. یہاں تک اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لیجیے گا. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم. اللہ حافظ.